السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ آیت نمبر 264 کا کچھ حصہ ہم آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ادا کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیے۔ یا ایہا الذین، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ یا، اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، اور جو ہے اس کے اوپر ساتھ میں یہ چھوٹی مد ہے۔ اب یہاں پر زبر تو دونوں جگہ پر ہے، یعنی کہ یا پر بھی اور ساتھ میں جو یہ الف ہے اس کے اوپر بھی، لیکن ان دونوں زبر کا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے بڑی زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے۔ تو جو کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے یا الٹا پیش ہوتا ہے، یہ عام زبر زیر اور پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کیے جاتے ہیں، لمبے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو کھنچاؤ دیا جاتا ہے، جو ان کو لمبا ادا کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ ایک الف کی مقدار ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر ہم نے ان کو لمبا کھینچنا ہے۔ یا ایہا الذین، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دیا، ساتھ میں چھوٹی مد ہے جس کی وجہ سے اس میں تھوڑا اور کھنچاؤ، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو یہ یا ساکن آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا ادا کیا ہے، کیونکہ جو یہ یا ساکن ہے یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور جو یہ مدہ والی جا ہوتی ہے اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہوتا ہے ایک الف کے برابر۔ آگے دیکھیں، آمنو، حمزہ کے اوپر یہاں پر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو کھنچاؤ دینا ہے۔ آمنو، واو ساکن ہے تو یہ واو بھی مدہ ہوتی ہے جو کہ پیش کے بعد آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دینا ہے ایک الف کے برابر، اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے۔ آمنو لا تبطلوا، اب یہاں پر دیکھیں توب، ب، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس کی آواز کو جو ہے سکون کے ساتھ تب طیلو اس طرح نہیں، بلکہ اس کو ہلا کر توب طیلو، واو ساکن کی وجہ سے اسلام کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے۔ آگے دیکھیں، صدقاتکم بالمنی، اب یہاں پر دیکھیں قوف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھنچاؤ دیں گے ایک الف کے برابر، اس کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ صدقاتکم، اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو جہاں بھی ایسا ہو کہ میم ساکن کے بعد با آ رہی ہو تو وہاں پر میم ساکن کا اخفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اس کی آواز کو ہم نے مخفی پڑھنا ہے۔ صدقاتکم بالمنی، مشدد نون ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے، بالمنی والاذی، ذال بالکل نرم، ٹھیک ہے، والاذی، اس کو لمبا ادا کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، اور آگے جو یہ لام الف کی علامت ہے یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر وقف اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں والاذی۔ آگے دیکھیں، کالذی، یا ساکن کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے، اور ذال بالکل نرم حروف میں سے ہے، کالذی ینفقو، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے، حروف اخفا کا ایک حرف،
حروف اخفا 15 حروف ہیں، ان میں سے ایک حرف فا ہے۔ جب بھی یہ حروف ان 15 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، اس تنوین والے حرف کو، اس ساکن حرف کو یعنی کہ نون ساکن کو ہم نے مخفی پڑھنا ہوتا ہے۔ ينفقو، آگے دیکھیں ما لہو، یہاں پر ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، تو الٹی پیش جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جو کہ عام پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا ادا کرنا ہے۔ ما لہو رئاء الناس، اب یہاں پر دیکھیں حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ میں جو یہ الف آ رہی ہے اس کے اوپر بڑی مدہ ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے کم از کم 3 الف کے برابر، یعنی کہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 3 الف سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ الناس، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا یُؤْمِنُ، اب یہاں پر یا کے بعد جو یہ واو ہے اس کے اوپر حمزہ ہے تو یہ سکون کی علامت جو ہے اس حمزہ کی شمار ہوگی، یعنی کہ اس کو ہم یومینو جیسے کہ ہم واو ساکن کو پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس کے اوپر حمزہ کی وجہ سے اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا، اور حمزہ کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے یؤمنو، ٹھیک ہے، یؤمنو باللہ، یہاں پر جو ہے لفظ اللہ اس کی لام ہم نے باریک ادا کرنی ہے کیونکہ لفظ اللہ کی لام کے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، جہاں پر بھی لفظ اللہ قرآن کریم میں آ جائے وہاں اگر اس لفظ اللہ کی لام سے پہلے جو ہے زبر آ جائے یا پھر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی جاتی ہے، موٹی ادا کی جاتی ہے، جبکہ زیر کی صورت میں یعنی کہ لفظ اللہ کی لام سے پیچھے والا حرف جو ہے اگر وہ مکسور ہو، زیر کے ساتھ ہو تو لفظ اللہ کی لام ہم نے باریک ادا کرنی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے باللہ، آگے دیکھیں والیوم الاخر، یہاں پر دیکھیں دوبارہ والیوم ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے والیوم الاخر، یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ دیا ہے، ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا ہے، اور یہاں پر را کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، تو جہاں پر بھی وقف مطلق کی علامت ہو وہاں پر ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو وقف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھیں والیوم الاخر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔